قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو بتایا کہ میں نے تمام انبیاء میں اگر اپنی توحید پر، اپنی ذات پر، اپنی صفات پر کسی کو شاہد بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں جو میری صفات کو بھی جانتے ہیں، یہ ہیں شاہد کہ جو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو جان کر تمہیں بتا رہے ہیں۔ حضور اپنے روضہ مبارک میں موجود ہوتے ہوئے دنیا میں ہونے والے سارے معاملات کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پر ہونے والے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ تو اس آیت کریمہ میں، آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے، اور اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امت کو پیغام عطا فرما رہا ہے۔ تو دو باتیں کہ اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے اور خدا کا اس امت کے نام پیغام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنایا ہے۔ اب میں شاہد کا معنی کروں، میں اس کی وضاحت کروں، کوئی صاحب کہے گا کہ بھئی یہ تو آپ سنی ہیں، اپنی تفسیریں اٹھا کر اپنے مطلب کا آپ نے معنی نکالا ہے، کسی اور کا قول نقل کریں، وہ کہیں گے جی یہ فلانے مسلک کے ہیں، انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق اس کا ترجمہ نکالا ہے۔ لیکن لغت کے امام جب کوئی بات کرتے ہیں، ڈکشنری کسی مسلک کی نہیں ہوتی، ڈکشنری کسی مذہب کی نہیں ہوتی، ڈکشنری جو ہوتی ہے وہ لغت کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاہد کا مطلب کیا ہے، شاہد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الشہادۃ والشہود الحضور مع المشاہدۃ۔ فرماتے ہیں کہ شاہد وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو اور مشاہدہ بھی کر رہا ہو، جو حاضر ہو اور مشاہدہ دیکھ بھی رہا ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھنے کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ بصارت سے دیکھ رہا ہو یا وہ بصیرت سے دیکھ رہا ہو، یا وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہو یا وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ تو جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو اسے شاہد کہا جاتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کیوں فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے شاہد فرمایا قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو بتایا کہ میں نے تمام انبیاء میں اگر اپنی توحید پر، اپنی ذات پر، اپنی صفات پر کسی کو شاہد بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میری ذات کو بھی دیکھا ہے، یہ ہیں جو میری صفات کو بھی جانتے ہیں، یہ ہیں شاہد کہ جو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو جان کر تمہیں بتا رہے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل سے واقف ہیں، دل میں اٹھنے والے خیالات کو جانتے ہیں۔ اور ہمارے اسلام میں اسی کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔ حاضر و ناظر کا بعض دفعہ شاید یہ مطلب بیان کرتے ہیں جی حاضر و ناظر مطلب حضور یہاں پر ہیں، حضور وہاں پر ہیں، حضور اپنے جسم کے ساتھ وہاں پر، ایسا نہیں۔ ہمارے نزدیک حاضر و ناظر کا مطلب ہے کہ حضور اپنے روضہ مبارک میں موجود ہوتے ہوئے دنیا میں ہونے والے سارے معاملات کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پر ہونے والے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے جیسا کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں لیس من یوم الا ویعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال صبح و شام پیش نہ کیے جاتے ہیں۔ صبح کو بھی پیش کیا جاتے ہیں، آپ کی امت کے فلاں بندے کے فلاں اعمال آج یہ ہیں، شام کو پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کی امتی کے یہ فلانا امتی، یہ نام ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے اور اس کے آج کے کام یہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کئی ذہنوں کے اندر یہ خیالات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلی بات بھی ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس علی اللہ تعالی۔
وتعرض الأعمال على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور تمام لوگوں کے اعمال جمعے کے روز ان کے فوت شدہ ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے آج یہ کیا ہے. ماں باپ چلے گئے اور ان کی اولاد کے اعمال ان کی قبر میں ماں باپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. آج تمہاری بیٹی نے یہ کام کیا ہے، آج تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ. جب وہ دیکھتے ہیں، انبیاء دیکھتے ہیں کہ میری امت، میری اس فلاں امتی نے نیک عمل کیا ہے، یا ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میری اولاد نے یہ نیک عمل کیا ہے، تو خوش ہوتے ہیں. اور کتنا خوش ہوتے ہیں؟ تزداد وجوہہم بیاضا و اشراقا. ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. انبیاء خوش ہوتے ہیں کہ ہماری امتیوں نے اچھا عمل کیا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد نے اچھا عمل کیا ہے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی برا کام کرتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا تُؤْذُوا مَوْتَاكُمْ. یاد رکھو، خیال کرو، اللہ سے ڈرو، اور اپنے فوت شدہ لوگوں کو وہاں پر قبر کے اندر اذیت نہ دو، ان کو وہاں پر اذیت نہ دو.